تبصرہ کر سکتا ہوں کہ جو بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ابھی کیری لوگر کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی. شاید صاحب تھوڑی دیر میں بات کریں گے، کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ چل رہا ہے پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا. اقتدار اتنا سا ہو، اقتدار اتنا بڑا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون برطانیہ کی عبوری صدارت ہو، چاہے وہ ملک کی صدارت ہو، خواہش ہم سب کی یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ یہ منصب حاصل ہو جائے تو پھر یہ تا حیات ہمارے ساتھ لگا رہے یا ہم اس کے ساتھ چپکے رہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے ایک عبوری صدر زبیر گل صاحب بنائے گئے تھے، اس کے بعد آج تک کوئی انتخابات کا تذکرہ نہیں ہوا؟ اگر انتخابات کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہمارے مخالف ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ چیف آرگنائزر نہیں ہے. حلیم صدیقی صاحب کا ادھر سے خطا جاری ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں. فرض کیجئے چیف آرگنائزر بھی ہیں، صدر بھی ہیں. یہ پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو دوسروں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ دیکھیں، جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں اشارہ نہیں کیا، کھل کے بات کیا میں نے. اس میں پارٹی کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. افضل بٹ صاحب ہمارے ایک سینئر رہنما ہیں، چیف آرگنائزر ہیں. زبیر گل صاحب جو ہے ہمارے ایک صدر ہیں، پارٹی کا سلسلہ ہے. اس میں یہ جو ایشو چلا ہے، ہم نے پارٹی سے درخواست کی ہے لیڈرشپ سے کہ اس ابہام جو ہے اس کو دور کیا جائے اور کلیریفائی کیا جائے. جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ. اس میں ابہام کیا ہے؟ اس میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری نہیں ہو سکتا. دیکھیے، نہ تو افضل بٹ صاحب انتخابات کے ذریعے چیف آرگنائزر بنے تھے، نہ زبیر گل صاحب جو ہے انتخابات کے ذریعے صدر بنے تھے. جہاں تک افضل بٹ صاحب کا تعلق ہے ان کو ریموو نہیں تھا کیا گیا. ٹھیک. اور آئینی طریقے میں کچھ اور معاملات ہیں. تو ابھی چونکہ پارٹی آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ تنظیم نو ہو رہی ہے پاکستان میں، اور مارچ تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو یہاں بھی یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور شہباز صاحب یہ وعدہ کر کے گئے ہیں، جی ایئرپورٹ پہ وعدہ کر کے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا، تو یہ وعدہ کیا تھا 8 مہینے کے لیے میں عبوری صدر بنا رہا ہوں، 8 مہینے کے بعد انتخابات ہوں گے، وہ 8 برس ہو گئے ہیں. دیکھیں اس وقت سچویشن اور تھی، اور اس کے بعد پارٹی نے ہی زبیر گل صاحب کو دوبارہ ری الیکٹ کیا تھا مانچسٹر میں. جی. اور ان کی مرضی سے ہی پارٹی کے جو سرکردہ رہنما اور ورکرز کی مرضی سے ہی زبیر گل صاحب آگے چلے. تو ہمیں قطعاً کسی شخص کے پارٹی، نئے شخص کی پارٹی جوائن کرنے میں یا پرانے سینئر لوگ جو ہیں ان کی سرپرستی کے ہم خواہاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ مل کے چلیں. کچھ تھوڑے مسئلے مسائل ایسے بن گئے ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اس میں ہم نے اخباروں میں بھی اپیل کی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو ود ان پارٹی جو ہے ڈلاؤ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. اور الیکشنز کی بات صدر صاحب بھی کرتے ہیں، میاں صاحب نے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ الیکشنز ہوں. شاید دستگیر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جو قوت ہے یا تیسری قیادت ہے وہ تحریک انصاف ہے. پاکستان میں بڑی مقبولیت ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہسپتال بنایا، اب جو میاں والی کے اندر ان کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے ان کے حامی ہو گئے ہیں. برطانیہ میں کیا صورتحال ہے؟ کتنے ممبر ہیں تحریک انصاف برطانیہ کے؟ سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں؟ بالکل. آپ تو الیکشن کمیشن کے حصہ رہے ہیں، ذرا فگر بتا دیں. جی کوئی اس وقت جو فگر سامنے آ رہی تھی وہ 3 اور 3.5 ہزار کے درمیان کی تھی. پورے برطانیہ میں یا یورپ میں؟ نو، برطانیہ میں. پورے برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہ انویریفائڈ ممبرشپ تھی، اور اسی پہ کچھ پرابلمز تھیں. اور تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی نظر آتی ہے کام کے اعتبار سے جو برطانیہ میں ہو رہا ہے. الیکشن جو ہیں وہ جمہوری ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. کب ہو رہے ہیں تحریک انصاف برطانیہ کے انتخابات؟ ہمارے ابھی چند روز پہلے زاہد حسین کاظمی صاحب آئے ہوئے تھے، شاید آپ کے پروگرام میں بھی تھے وہ. تو انہوں نے ملاقات کی ہے یہاں کارکنوں سے، یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جا کے اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، اور اس کو مجوزہ تاریخ نہیں، کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے. صرف یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ جلد از جلد اناؤنس کیا جائے گا. اس میں یہ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں. سندھو صاحب، ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے کوئی طے کر لیا ہوا کہ انتخابات کب ہونے ہیں برطانیہ میں. جی، مسلم لیگ نون کی تنظیم نو جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ تمام پارٹیز توڑ دی گئی ہیں، اور میاں نواز صاحب جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں، اور احسن اقبال صاحب ان کے اسپوکسمین ہیں. وہ پروسیس جو ہے مارچ تک مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے
پارٹی میں رد و بدل کا امکان ہے، پارٹی میں الیکشن کا امکان ہے. یعنی برطانیہ میں مارچ کے بعد انتخابات ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم مارچ کے بعد آپ کو اس پروگرام میں بلا کے مبارکباد دیں گے کہ آپ نے نئے عہدیدار منتخب کر لیے ہیں ووٹ کے ذریعے سے. میں آپ کو ڈیفینیٹ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے رہا، پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی اتنی ہزاروں میں تعداد جیسے انہوں نے بتائی ہے، یہ فگر جو ہے یہ فکشنل ہے. یہ مسلم لیگ نون کے کتنے برطانیہ میں اور یورپ میں ممبرز ہیں جو باقاعدہ جو ہے جنہوں نے فارم بھرا ہے یا جو باقاعدہ آپ کو سالانہ فیس دیتے ہیں؟ میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ فگر اس وقت نہیں دے سکتا، اندازہ قیاس بھی تو ہوگا. ہزاروں کی تعداد میں ہے. اچھا. اور ان کو مزید جو ہے تنظیم نو کی اور ری آرگنائز کرنے کی جو ہے شدید اس وقت ضرورت ہے. تو کیا یہ جو ممبر بنتے ہیں لوگ آپ کے خیال سے مخلص ہوتے ہیں اور یا محض خانہ پوری کے لیے بنتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ممبر بننے کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے، ان کی کوئی افیلیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، علاقائی سیاست کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن ظاہر کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ 12 اکتوبر حکومت مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد افضل بٹ صاحب نے ایک مظاہرے کا اعلان کیا کہ ہم یہاں بگ بین کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے؟ 60-70 لوگ آئے مشکل سے، یعنی 40 بتائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی کھینچتان کے 60-70 کر لی جائے. اگر ہزاروں میں ممبرشپ ہے تو جب قیادت کی حکومت جو ہے اس طرح سے معطل کر دی جائے، ختم کر دی جائے، تو یہ اتنے مخلص لوگ ہیں کہ 60-70 سے زیادہ جمع نہیں ہوتے. دیکھیں جی، میں جو ورکرز ہیں مسلم لیگ کے اور جو مسلم لیگ کے چاہنے والے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی ایسا پرابلم ہے. یہاں یو کے میں لوگوں کو آرگنائز کرنا اور ان کو اکٹھا کرنا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے. جہاں تک افضل بٹ صاحب کا تعلق ہے، جتنا کام انہوں نے پارٹی کے لیے کیا اور جتنا انہوں نے بہترین طریقے سے اسے آرگنائز کیا، ڈاکٹر طاہر طوسی نے بھی کام نہیں کیا. میں نے بٹ صاحب کے ساتھ خود بھی کام کیا ہے. پر کئی دفعہ ایسے معاملات، ایسے سلسلے چلتے ہیں. یہاں 200-250 بندہ اکائی مظاہرہ جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ گنا جاتا ہے. تمام لوگ یہاں کاموں میں مصروف ہیں، پھر انسرٹنٹی کی سچویشن بن جاتی ہے، پھر کچھ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سامنے ہیں. یہ جو ٹیم آج اب کام کر رہی ہے، زبیر گل صاحب بھی بٹ صاحب کی ہی دریافت ہیں. مجھے بھی بٹ صاحب نے آن کیا ہے، اور بہت ساری جو ٹیم اب کام کر رہی ہے اس کے پیچھے بٹ صاحب کا ہی ہاتھ. چلیں، بڑے کھلے دل سے آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جب تنظیم نو ہو جائے گی اور اس کے بعد نئے عہدیدار منتخب ہو کے اللہ کرے کہ، تو آپ کے سامنے کوئی حکمت عملی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں، ان کے کوئی معاملات حکومت پاکستان تک پہنچائے جائیں، اوورسیز پاکستانیوں کے کچھ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز ان کو دی جائیں؟ دیکھیں جی، تجاویز جو ہیں وہ گائے بگائے. اب جب پیچھے بھی شہباز صاحب آئے ہیں تو ہمارے مکلا ونگ نے بڑی اچھی تجاویز انہیں وہاں سجیسٹ کی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک سیپریٹ کورٹ جو ہے وہ اوورسیز لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ مسائل اس سے ریلیٹڈ ہیں قبضہ وغیرہ سے، اس کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. اور وہ شہباز صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور کنسیڈر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ